کتنے گدے ہو، میں تمہارے ساتھ انٹرویو نہیں کرنا چاہتا. نہیں جاوید اقبال صاحب، ہم تو خان صاحب کے حق میں خلاف بات نہیں کر میں رہے. نے حق اور میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جب یو این او میں عمران خان صاحب نے تقریر کی جس میں انہوں نے کلمہ حق بلند کیا لا الہ الا اللہ، تو وہ تو اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے. تو کیا اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھوا کے اس قرآن کی شکوں کو پامال کرنا مسلمانی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں نہیں کہا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی شرمگاہ کے امین ہیں؟ اگر آپ اپنی شرمگاہ کے امین نہیں تو صادق اور امین کہاں سے ہو گئے؟ کیا یہ محراب و ممبر رسول کے محافظ ہیں؟ ہوں کیا کرتے ہو آپ کا دماغ کام نہیں کرتا ہے؟ آپ مسلمان نہیں ہو. دیکھیں اس وقت کیا تم وقت کی مسلمانی ہوتی ہے؟ نہیں جو اس وقت جو پاکستانی ہیں انہوں نے ان کا چناؤ کیا تو آئے نا. آپ چناؤ کا آپ نے یا میں نے تو نہیں وزیر اعظم بنایا تھا. اگر ابو جہل کا چناؤ کرتے تو پھر مدینہ میں ابو جہل کو لے آتے. کیا مدینہ میں کسی ریاست مدینہ میں کوئی چرچ بنایا تھا، کوئی سیناگوگ بنایا تھا؟ تم کتنے گدے ہو، میں تمہارے ساتھ انٹرویو نہیں کرنا چاہتا. جس کو اپنے دین کا نہیں پتا ہے میں اس آدمی کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہتا. نہیں جاوید اقبال صاحب، ہم تو خان صاحب کے حق میں خلاف بات نہیں کر رہے. میں نے حق اور میں تو دین اسلام، میں نے جو ہجرت کی، میرے ساتھ جو باپ دادا نے، میں جب 14 اگست تھی تو یہ آپ کو پتا ہے 14 اور 15 کی رات 27ویں رمضان المبارک کہتے ہیں ہم. بے شک آپ کی زندگی کو آپ کو پتا نہیں 27ویں رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر. 3 دن کے بعد عید تھی. تو میں اپنے والد کے ساتھ عید بنانے کے لیے نکر شکر پہن کے اور ٹرکوں میں گیا. آگے آگ لگی ہوئی تھی، سکھوں کا حملہ ہوا تھا. اور یہ جو ہے ہم وہاں سے پھر جب آئے اپنا ٹرکوں میں بیٹھ کے تو پاکستان کی طرف آئے تو بیاس کا پھاٹک بند تھا اور آگے دونوں طرف جنگلوں میں ننگی کر پانے لیے سکھ بیٹھے تھے. تو بھائی میرا اگر پاکستان یہ تھا میں وہاں سے کیوں آیا؟ میں کوئی بھوکا نہیں مار رہا تھا، مجھے کوئی نہیں مار رہا تھا. یہ جو مار کٹائی شروع ہوئی یہ تو پاکستان بنانے کے لیے شروع ہوئی. اس سے پہلے میں وہاں پہ رہ رہا تھا. اور میں نہیں رہ رہا تھا بھائی، لاہور میں داتا گنج بخش صاحب کتنے 100 سالوں سے ہیں آپ کے خیال میں؟ بے شک کیا مجھے بتائیے کتنے 1700 سالوں سے، 1100 سالوں سے. اچھا اور وہ کہتا ہے کہ میری پرورش اللہ نے نبیوں کی طرح کی. نعوذ باللہ. یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، لیکن استغفر غلط سٹیٹمنٹ ہے. آپ پہلے میں نے یہ پوچھا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل سٹیٹمنٹ. تو اس کا ہی تو جب یہ انجری ہوئی تھی، جب یہ باہر جا رہا تھا اور ضیاء الحق صاحب مرد مومن مرد حق نے اس کو واپس لایا تھا. وہ برقی صاحب جو تھے اس کے ہیلتھ منسٹر جو تھے وہ پاکستان کے، اور یہ برقی خاندان میں آپ کو پتا ہے کہ اس کی والدہ برقی خاندان سے تھیں. تو انہوں نے اس کو جو لایا تھا جب انجری ہو گئی تھی، جب ینگ تھا عمران خان اور اس کو ڈاکٹرز نے ریسٹ کرنے کے لیے کہا تھا، تو اس کے خاندان نے لندن میں ایک فلیٹ لے کے دیا تھا بیٹے، جس میں اس کی نگہداشت ایک برٹش لڑکی کر رہی تھی جو اس کا کھانا بنانا بھی بناتی تھی، مالش بھی کرتی تھی. اور اس کا کنٹریکٹ اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے ساتھ ارینجمنٹ کیا تھا کہ تم میرے لیے ایک یعنی کہ سارے کام کرو گی اور میرے کمپینین ہوگی، اور میں تمہارے لیے ننگا لیٹ کے تم میری پینٹنگ کرو گی جیسے مائیکل اینجلو کی ہیں. تو یہ نبیوں کی یعنی کہ ٹریننگ ہو رہی تھی. استغفر اللہ. تو پھر اگر فضل الرحمان ہو، سنی تحریک ہو، یا وحدت المسلمین ہو، یا طارق جمیل ہو، طاہر القادری ہو، میرے لیے یہ جو ہیں ان کی کوئی وقت رہ جاتی ہے؟ یا جماعت اسلامی کہہ دیتا ہوں، وہ تو ابھی میں یہ آپ کے اس اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں. یعنی کہ یہ صرف یہ کہ یونائیٹڈ نیشن میں اس نے نعرہ لگا دیا، تو جو بندے کٹے اس اسلام کے لیے، جو 20 لاکھ قربانیاں ہم نے دی مسلمانوں نے یہاں آنے کے لیے، جو 70,000 میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ ہیں، کسی نے کنویں میں چھلانگ لگائی، کسی کے پیٹ کاٹ کے بچے کو وہ جو اٹھایا نیزوں پہ. ہم بیوقوف تھے کیا؟ آج جو غزہ میں ہو رہا ہے اس سے بڑی کربلا کہیں
برپا ہو سکتی ہے کیا؟ آج اس سے بڑی آج وہ جو یہودی النسل ہیں، آج اس کے بچے عمران خان کے کدھر ہیں؟ وہ جمائمہ کے پاس ہیں. بالکل. اور یہ آج انڈیا جو حملہ کر رہا ہے ہم پہ، اور یہ جو ساتھ اس کے جتنے خوارج حملہ کر رہے ہیں، یہ جو ہیں یہ عمران خان کے حق میں پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں. یعنی کہ عمران خان جی ہاں، اس کی مدد کے لیے آئے ہیں. آئی ایم سیئنگ اٹ آن ایئر، یہ اس کی مدد کے لیے آئے ہیں کہ عمران خان کی رہائی اتنی اہم ہے ان سب جی. ان کے لیے عمران خان انڈیا کے لیے، اسرائیل کے لیے. جی جی کیوں اہم ہے؟ جی کیونکہ عمران خان وہی بیانیہ کے اوپر آیا ہے پاکستان میں جس بیانیہ کے اوپر جیوز اور عیسائیوں نے محمد کو رد کیا. آپ کو پتا ہے کیا بیانیہ تھا وہ؟ بتا دیجیے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے بیٹے، آپ تاریخ سے اگر واقف نہیں ہیں تو ہو جائیے. جی جی. جب سرور کائنات تشریف لائے تو اس سے پہلے آپ جوانوں کے لیے تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ پہلے نبی ہمارے حضرت آدم کو مانتے ہیں اور کائنات کے وہ بڑے سب سے بڑے ہیں وہ بھی ہیں. جب حضرت آدم آئے اور بنی نوع انسان کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کہا بھائی ایک کشتی بناؤ. اب لاہور میں تم اگر کہا جائے کہ یہاں سے ادھر ماڈل ٹاؤن تک ایک کشتی بناؤ اور تم لگ جاؤ جناب کشتی بنانے میں، 1-2 دن میں تو بنے گی نہیں. وہ تو سال لگتے تھے. کشتی بناؤ اور اس میں جوڑا رکھو اور انسان بھی لے جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ بارش شروع کر دے جو ختم نہ ہو، اور بارش اتنی آ جائے کہ پہاڑ کی چوٹیوں سے اوپر چلی جائے تو زندہ کون بچا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. جو کوئی کشتی میں زیرو انسان بچا ہوگا یا پرند یا چرندہ بچا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. تو پھر اللہ میاں نے اگر آپ کو جو بھی ہے، میں کوئی ماہر مذہب کا ماہر نہیں ہوں، کہ اللہ میاں نے اپنی دانست میں اور اپنی سوچ میں یا اپنے کے مطابق، حکم کے مطابق، یعنی کہ اگر میں ریت کے اوپر ایک گھر بناؤں اور پھر اس کو ڈھا دوں اور پھر دوبارہ بنانے لگوں تو وہ اللہ ہے نا، وہ اللہ ہی کیا جو سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ. بے شک. تو پھر اللہ نے دوبارہ گھر بنانا شروع کیا. کس کے ذریعے؟ نوح کی کشتی کے ذریعے. پھر ایک کا بیٹا، نوح کے ایک بیٹے کا نام ہند، اور پھر پھیل گیا، کوئی افریقہ چلا گیا، کوئی یورپ، کوئی ادھر، اور پھر بنی نوع انسان دوبارہ اکٹھی ہوئی. پھر جب ایک یعنی کہ پنڈ بس گئے، ایک سائزیبل نمبر آ گیا تو پھر چنا کس کو؟ ابراہیم کو، کہ یہ لو، یہ پیغام ہے میرا، تم نے یہ جو اس زمین پہ رہنا ہے کس اصولوں کے تحت رہنا ہے. یہ جو فیکٹری میری ہے یہ اللہ میاں کی فیکٹری ہے. جو غالب کہتا ہے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کیا ہے بازی چاہے اتفاق ہے دنیا میرے آگے. یہ اللہ میاں کی فیکٹری ہے دنیا. جیسے فیکٹری میں ایک آپ کا انڈسٹریل اسٹیٹ میں بیٹھا ہوں نا، تو فیکٹری